بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، ہماری ڈیبیٹ جاری ہے اور آپ دو حصے دو قسطیں اس ڈیبیٹ کی دیکھ چکے ہیں۔ اب تیسری جو قسط ہے، تھرڈ پارٹ جو ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آئیے جی، وقت ضائع کیے بغیر آڈیو سنیے۔ جی محترم میر صاحب، آپ بالکل بجا سمجھے، آپ کی سوچ مجھ سے کافی ملتی جلتی ہے۔ آگے مزید انشاءاللہ امید ہے کہ اور بھی کچھ سننے کو دیکھنے کو ملے گا، اور بھی جو ہمارے شکوک و شبہات ہیں باہمی وہ رفع ہوں گے۔ یہاں پر معاملہ یہی ہے کہ تعبیر ہوتی ہے خواب کی، بالکل ہوتی ہے، لیکن ایک انسان خود ہی تعبیر بھی نکال دے اور اس کو اتنا ایقان حاصل ہو جائے، یقین ہو جائے، اور جو وہم تھا وہ دور ہو جائے، تو یہ کوئی بات نہیں سمجھ آتی۔ آپ نے خواب دیکھا، ٹھیک ہے، اب خواب دیکھنے کے بعد اس کی تعبیر بھی خود ہی صاحب نکال رہے ہیں کہ ہاں بھائی، تو پھر تو جناب مان لینی چاہیے نا۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں نے خواب کے اندر اللہ بنے اپنے آپ کو دیکھا ہے، خدا کی بات نہیں ہو رہی۔ یہ تعطیل الانام، یہاں پہ تعطیل الانام والی جو تعبیر ہے وہ نہیں چلے گی، کیونکہ انہوں نے تو لکھا ہے کہ خدا بنے دیکھا، اللہ بنے نہیں دیکھا، اللہ کی بات نہیں ہو رہی۔ اور اس کا جو ورژن ہے، عربی ورژن، وہ بھی اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں بھی خدا کا ہی ذکر ہے، اللہ کا ذکر نہیں ہے۔ خدا اور ہوتا ہے، اللہ اور ہوتا ہے، اور اس کی ڈیفینیشن میں اوپر بیان کر کے آیا ہوں، اور یہاں تو انہوں نے خود ہی تعبیر بھی نکال دی ہے۔ یقینی سی بات ہے، اس پر سوچنا پڑے گا۔ ہمارے احمدی حضرات سوچتے نہیں ہیں اور الٹا بس فقط ایک لفظ رٹا ہوا ہے کہ مولوی جھوٹ بولتے ہیں۔ یقین مانیے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم ان کے ایمان کی فکر کر رہے ہیں، اور یہ جو ہے نا، یہ کیوں نہیں اپنے ایمان کی فکر کر رہے ہیں؟ ہم تو ان کو حوالہ دے رہے ہیں، ایک بڑے تحمل سے ایک بات سمجھا رہے ہیں، پھر بھی یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ یقین مانے بڑا دکھ ہوتا ہے، دل دکھتا ہے ہمارا، بڑا کڑتے ہیں ہم کہ ہمارے بھائی لوگ جو ہیں، یہ دیکھیں ایک نا سمجھی کے اندر جہنم میں چلے جائیں گے، جہنم کی آگ میں جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلیں گے، تو ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم ان کو سمجھا رہے ہیں، اصل حوالے دیتے ہیں، یا تو اس کا جواب دے دیں۔ دیکھیں تقریباً 130 سال ہو گئے ہیں ان سوالات کو، آج تک ان کے جوابات نہیں ہیں۔ فقط جب بھی یہ سوال ہوئے تو آگے سے مربی صاحب نے یہ کہہ کے جان چھڑا لی کہ اس کا جواب ہم نے دے دیا ہوا ہے، جبکہ جواب جو بس یہ ایک لفظ رٹا ہوا ہے، جواب نہیں کسی کے پاس ہوتا۔ جی محترم میر صاحب، توحید کا بیان چل رہا ہے، اور قادیانی مرزائیوں کے نزدیک اور مسلمانوں کی توحید میں کیا فرق ہے وہ ہم بیان کر رہے ہیں، اور مرزا صاحب کی کتب کو ہم نے لیا ہے۔ روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ 90، اور مرزا صاحب کا رسالہ ہے توضیح مرام۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اب قیوم العالمین ایک ایسا وجود اعظم ہے جس کے بے شمار ہاتھ، بے شمار پیر، اور ہر یک عضو اس کثرت سے ہے کہ تعداد سے خارج اور لا انتہا عرض اور طول رکھتا ہے۔ تیندوے کی طرح اس وجود اعظم کی تاریں بھی ہیں جو صفحہ ہستی کے تمام کناروں تک پھیل رہی ہیں۔ اس ایک عبارت کے اندر یہاں پر کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی روحانی طور پہ ہے، یہ روحانی طور پہ ایسے ہے، یا مطلب یہ جناب وہ جیسے مرزائی حضرات، قادیانی حضرات اکثر کہتے ہیں یہ روحانی باتیں مولویوں کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، واضح واضح ہے۔ یہ کلمہ صریح ہے، کلمہ صریح کے اندر تعویل نہیں ہوتی۔ الصریح لا یقبل التاویل، کلمہ صریح تعویل کا متحمل نہیں ہوتا، وہ قبول نہیں کرتا۔ تو یہ کلمہ صریح ہے، اس کو اپنی صراحت کے اوپر ہی رکھنا پڑے گا۔ یہ کہہ رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں یہاں دیکھیں تو صحیح، یہ کر کیا گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو خدا کے بے شمار ہاتھ ہیں، شمار سے باہر ہیں، اس کے پیر بھی بے شمار ہیں، اس کا ایک ایک عضو بے شمار ہے۔ ہر یک عضو کے اندر ذکر بھی آتا ہے، یعنی جس کو قبل کہتے ہیں، اور دبر بھی آتی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی بے شمار ہے۔ اچھا، اور تعداد سے خارج ہے، لا انتہا عرض اور طول رکھتا ہے، یعنی اس کا عرض بھی ہے، طول بھی ہے، وہ تیندوے کی طرح ہے، اور اس کی جو تاریں ہیں صفحہ ہستی کے کناروں تک پھیلی ہیں۔ اب یہاں پر خدا کو محدود کر دیا ہے، خدا کو مجسم کر دیا ہے۔ خدا جس
جسم سے پاک ہے، خدا غیر محدود ہے، وہ لا انتہا ہے۔ یہاں پہ کر کیا گئے ہیں؟ یہ کوئی کسی قادیانی مرتضی نے آج تک سوچا، اس کے اوپر تفکر کیا؟ فقط یہ کہہ کے جان چھڑا لی یہ روحانی باتیں ہیں۔ یہ روحانیت نہیں ہے میرے بھائی، اپنے آپ کو طفل تسلیاں مت دو۔ جناب محترم میر صاحب، یہاں پر میں 2 حوالے پیش کرنا چاہتا ہوں، بلکہ حوالہ تو ایک ہی ہے، صفحے 2 ہیں۔ روحانی خزائن جلد نمبر 16 خطبہ الہامیہ کا صفحہ نمبر 55 اور صفحہ نمبر 56۔ مرزا قادیانی یہاں بھی عربی کی عبارت لکھتے ہیں، کہتے ہیں وَآتَيْتُ صِفَةَ الْأَفْنَاءِ وَالْأَحْيَاءِ مِنَ الرَّبِّ الْفَعَالِ، اور اس کا پھر ترجمہ بھی لکھتے ہیں، اور مجھ کو فانی کرنے اور زندہ کرنے کی صفت دی گئی ہے، اور یہ صفت خدا کی طرف سے مجھ کو ملی ہے۔ زندہ کرنا اور مارنا، فنا کرنا اور حی کرنا، یہ رب فعال کی جانب سے مرزا صاحب کو یہ صفت مل چکی ہے۔ یہ تمام سیاق و سباق ہمیں بتاتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ یہ تمام خدائی صفات ہمیں بتاتی ہیں کہ مرزا صاحب نے خدائی کا دعویٰ کیا، اللہ ہونے کا دعویٰ کیا، مرزا صاحب نے خدا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا، خدا کی بیوی ہونے کا دعویٰ کیا، جبکہ اسلام کی یہ توحید نہیں ہے۔ اسلام کی توحید تو یہ ہے قل هو اللہ احد، وہ اللہ جو ایک ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس کی کوئی بیٹی نہیں ہے، اس کا کوئی زوجہ نہیں ہے، وہ یکتا ہے، وہ بے مثل بے مثال ہے۔ جی میر صاحب، یہاں پر ایک اور حوالہ توحید کا ہمارا موضوع چل رہا ہے، روحانی خزائن جلد نمبر 17 ہے، صفحہ 71 ہے، زمیمہ تحفہ گولڈویہ ہے۔ مرزا صاحب عربی کے اندر ہی لکھتے ہیں، دیکھیں میر صاحب بڑی معذرت کے ساتھ، آپ جیسے بولنے والے لوگوں کو جن کو عربی نہیں آتی تھی، مرزا صاحب نے عربی کے اندر چونا لگا دی ہے، ہاں جی، تو میں معذرت چاہتا ہوں، میں کیا کروں کہ بس عربی کے اندر بس وہ کچھ کا کچھ کر گئے، لیکن لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا، اور پھر آپ جیسے بولنے والوں نے یہ کہنا شروع کر دی یہ روحانی باتیں ہیں، یہ آپ مولویوں کی سمجھ میں آنے والی نہیں۔ کہتے ہیں انتا، یہ وہی نازل ہوئی ہے جی ان کے اوپر، انتا من مائنا، اے مرزا غلام قادیانی، اللہ کہہ رہے، خدا کہہ رہے، یلاش کالا اور کالو، خدا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں، کوئی بھی نام رکھ لیں۔ جناب یہ یلاش کالا کالو کا بھی حوالہ میں دیتا ہوں بعد میں۔ تو وہ خدا کہہ رہا ہے کہ اے مرزا قادیانی، تو میرے پانی سے ہے، تو ہمارے پانی سے ہے۔ پانی نطفے کو کہتے ہیں، انسان کا پانی، مرد کا پانی کون سا ہوتا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں؟ ویسے شرم کی بات ہے۔ جی میر صاحب، یہ میری آخری آڈیو ہوگی آپ کے سوال کے جواب میں، اور آج ہم نے توحید کو ڈسکس کیا ہے۔ کل کسی ٹائم یا پرسوں جب بھی موقع ملا تو پھر میں رسالت کے اوپر آؤں گا، جو اسلام کی دوسری سیڑھی ہے کہ قادیانیوں کی رسالت کیا ہے اور مسلمانوں کی رسالت کیا ہے۔ تو وقت بھی کافی ہو گیا، میں نے 1 گھنٹے کا کہا تھا، تو تقریباً 1 گھنٹے کی گفتگو ہو گئی ہے، اور کافی ہمارے سکین بھی، حوالہ جات بھی ہیں۔ اگر آپ محسوس کریں تو ان کے یا تو جواب دے دیجیے گا، جواب تو کم از کم دیکھیں نا بنتا ہے۔ اب یہ اس چیز سے جی نہیں چرایا جا سکتا ہے کہ نہیں یہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، یا مطلب مغلق بات نہیں کی جا سکتی، کچھ نہ کچھ تو بولنا پڑے گا نا، کوئی حکم تو لگانا پڑے گا نا، کچھ تو کہنا پڑے گا کہ جس نے اس قسم کی باتیں کی ہیں وہ بندہ کیا ہے۔ کم از کم مسلمان تو نہیں، ہم تو مسلمان نہیں سمجھتے کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے، نظریہ نہیں ہے، تو پھر ایک شخص اپنے اوپر اسلام کا ٹائٹل لگائے کہ میں مسلمان ہوں، اور مسلمانوں کا پھر مسلح بنے، مسیح بنے، اور کہے کہ میں ہوں اصل میں لوگوں کی ہدایت کا باعث، ہدایت دینے کے لیے آیا ہوں، میں اسلام کو نکھارنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ کون سی اسلام کی بات کرتے ہیں بھائی؟ آپ ایسے نہ کریں، یہ خلط ملط نہ کریں۔ جی محترم مفتی مبشر صاحب، جو باتیں آپ نے بتائی ہیں، جس ریگارڈنگ بتائی ہیں، وہ لگ بھگ ہماری سنی ہوئی ہیں، اور واقعی میں ہی یہ باتیں بہت زیادہ کنفیوژن پیدا کرتی ہیں، اور ایک عام انسان کی زندگی میں ایسی باتیں ہونی بہت مشکل ہے۔ اب ہوئی ہیں تو کیا ہوئی، کیا اسٹیٹس آف مائنڈ رہا ان کا اس وقت، کیا انہوں نے سوچا، کیا فیل کیا، اور کیا کسی نے ان کو محسوس کروایا یا فیل کرایا۔
یہ باتیں اصل میں انسلجھی ہیں، یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات ابھی احمدیث سے ویڈیو ہیں۔ تو میں ابھی اتنا ہی کہہ پاؤں گا کہ آپ نے اتنی اچھی ڈسکشن کی، اتنی اچھی جانکاری دی، اس کے لیے شکریہ اور جزاک اللہ۔ اور احمدیث ممبرز سے یہ ضرور کہوں گا کہ آج کی گفتگو دیکھیں اور اس میں جتنے بھی سوال پٹ اپ ہوئے ہیں ان کا اپنے عقیدے اپنے طریقے کے حساب سے جواب دیں۔ مفتی مبشر صاحب آپ نے اتنا ٹائم دیا، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی یا جب بھی ٹائم کی اویلیبلٹی پر۔ شکریہ، جزاک اللہ، تھینکس، السلام علیکم۔ ڈاکٹر یحییٰ صاحب اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس، اصل میں سر گفتگو کی ہی ایک مین طریقہ ہوتا ہے، اسی سے باتوں کو سلجھایا جا سکتا ہے اور گائیڈنس دی جا سکتی ہے۔ آج مفتی مبشر صاحب نے جو بھی باتیں بتائی ہیں، میری ریکویسٹ ہے احمدیث سے کہ کل کا یہی ٹائم رکھ لیں لگ بھگ 10 بجے کا، اور ان سب باتوں پہ یا میرے سوالوں کے جوابوں پہ جو کہ اسی ریگارڈنگ ہو جو کہ میری اور مفتی مبشر صاحب کی گفتگو ہوئی ہے تو بہتر ہوگا۔ ہم ایک پکش یا ایک سائڈ محمدیز کی سن لیتے ہیں اور دوسرے سائڈ احمدیز کی، تو اسی طرح ماشاءاللہ ہمارے جتنے بھی گروپ ممبرس ہیں ان سب باتوں سے فائدہ حاصل کریں گے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اجاز بھائی کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ اجاز بھائی وقت ضائع ہوگا، یوں ہوگا، ایسے ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ آج سے کچھ عرصہ پہلے جب الیکٹرانک سوشل میڈیا نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، واٹس ایپ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، صرف وہ ٹیبل فون ہوتا تھا، اس سے پہلے کی یہ باتیں ہیں، انہوں نے کس طرح اپنی جماعت کو پلایا سب دنیا کو پتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کلمہ ہر طرح کا دھوکہ دیا، ٹھیک ہے؟ اب ان لوگوں کو ان کے لالے وہ کہتے ہیں نا جان کے لالے پڑ گئے ہوئے ہیں، اب ہر چیز وہ اوپن ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ دیکھیں شاہ جی نے ان کی کتابیں، ان کی کتابوں کی تحریرات پڑھی ہیں، حوالے دیے ہیں، سب کچھ دیا ہے، اب اس میں جھوٹ کیا ہے؟ اب جھوٹ کیا ہے؟ اب ان کو نا سر درد لگ گئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور کیا یار لوگ اتنے بیوقوف ہے کسی کو سمجھ نہیں؟ اب ہر چیز اوپن ہو جاتی ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، واٹس ایپ ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب دنیا کو جب پتا چلتا ہے نا تو ان کو دکھ ہوتا ہے اور یہ پھنس گئے ہوئے بہت برے طریقے سے۔ اور دیکھیں کیسے ابھی وہ شاہ جی بات کر رہے تھے، پہلے مبارک صاحب لگے ہوئے تھے، ابھی ڈاکٹر یحییٰ صاحب آ گئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک دو دن پہلے دیکھیں اس گروپ میں کوئی آ ہی نہیں رہا تھا، جب سلمان فارسی صاحب ان سے بات چیت کر رہے تھے یا کیا تھا کیا معاملہ، آج میں نے دیکھا ہے کہ وہ یعنی کہ وہ لیفٹ ہو گئے ہوئے ہیں کہ ہم پتہ نہیں ریموو ہو گئے ہوئے ہیں، پتہ نہیں یہ کیا کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں یار، سمجھ ہی نہیں آتی۔ ابھی امیر فیصل صاحب کو تو بہت آسانی سے سمجھ آ گئی ہوگی، ان کو تو آ گئی ہوگی، یا کوئی مزید سوالات ہیں وہ شاہ جی سے کریں کہ یار اس چیز کا مجھے سمجھ میں نہیں آیا، کریں، کیونکہ انہوں نے سلیکشن کرنی ہے نا ابھی، تو وہ خود سے سوال کریں نا، شاہ جی سے سوال کریں، کل کا ٹائم رکھ لیں، بڑی اچھی بات ہے۔ ان جو احمدی ہیں ان سے تو بڑی بڑی باتیں ہوتی رہتی ہیں، سارا کچھ ہوتا رہتا ہے، لیکن امیر فیصل صاحب کو چاہیے کہ وہ سوال کریں، کل کا ٹائم رکھیں، جتنے بھی سوال ہیں 10 ماہ ہو گئے، 1 سال ہو گیا، 1.5 سال ہو گیا، وہ ایسے یعنی کہ فیٹ ہو رہے ہیں، اتنے یعنی کہ کر رہے ہیں، وہ اچھے سے طریقے سے ان سے سوال کرو اور پوچھیں اور کہیں ہاں یار یہ ٹھیک ہے، ہاں نہیں یار یہ غلط ہے۔ کیا خیال ہے جاز بھائی؟ السلام علیکم جنید بھائی۔ دیکھیں کیسے وہ بات چیت ہو رہی تھی، یہ مبارک صاحب اور وہ یحییٰ صاحب کیسے نکلے ہیں، کیسے نکلے تالاب میں سے، میں حیران ہوں۔ اور کہتے ہیں کہ یہ ویڈیو دیکھ لیں ٹائم پر، اور جو آمنے سامنے گفتگو ہو رہی ہے اور لائیو ہو رہی ہے اور آپ ٹائم کر لو، بات چیت کر لو ان سے، وہ نہیں کرنا، وہ نہیں کام کرنا۔ اب یہاں پہ کمنٹس آ رہے ہیں، کیا بات ہے، کیا خیال ہے جنید بھائی؟ تھوڑی بہت شرم ہونا تو ان کو وہ بھی نہیں ہے، ان کے لیے وہ بھی نہیں بچی۔ اب دیکھیں یہ کیا کریں جنید بھائی، آج تو صحیح شاہ جی آئے نے، صحیح اگ لگی، گروپ چ نظر آ رہی اگ لگ گئی احمدیہ کو، کیا بات ہے، کیا بات ہے، آگ لگا دے سینے میں میرے، آگ لگا دے۔ جی دوستو ڈیبیٹ ختم ہوئی، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے صبر تحمل کے ساتھ جناب اتنا وقت دیا اور ہمارے تینوں حصے سنے، امید ہے آپ نے سنے ہوں گے، نہیں سنے تو سن لیں۔
آپ ہمارے چینل ختم نبوت ٹائمز کو آپ وزٹ کریں، آپ اس کے لال بٹن کے اوپر کلک کریں، یہ آپ سبسکرائب کریں گے اور اس کا فائدہ آپ کو یہ ہو جائے گا کہ کوئی بھی نئی ویڈیو آئے گی تو آپ کو بھی اطلاع کر دی جائے گی، گھنٹی کے بٹن پر کلک کر دیں۔ آپ اپنی رائے دیا کریں، کمنٹ کیا کریں، اچھی یا بری رائے لازمی آپ دیا کریں، آپ کی رائے کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ اللہ پاک قادیانی، مرزئی، احمدی حضرات کو نیک ہدایت عطا فرمائے اور ان کو سمجھ بوجھ عقل عطا فرمائے۔ ہماری دعا ہے، اپنی دعاؤں میں، نیک تمناؤں میں مجھ عاجز کو، گنہگار کو بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ میرے لیے دعا کریے گا اللہ پاک مجھے مدینہ شریف کی حاضری عطا کر دے، اللہ پاک مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میٹھا میٹھا پیارا پیارا مدینہ دیکھنے کی، بار بار دیکھنے کی، بار بار با ادب حاضری عطا فرمائے۔ دعا گو رہیے گا جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔